اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کاٹ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس کا علاج موجود ہے، لیکن بروقت تشخیص نہ ہونے پر یہ جان لیوا بھی بن سکتی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقے سندھ، بلوچستان اور کے پی کی ہیں، لیکن یہ ابھی تک صرف افریقہ کے چند ممالک میں دستیاب ہے۔ پاکستان میں ابھی تک یہ ویکسین نہیں آئی۔ سوچئے آپ ایک پرسکون رات میں سوئے ہوئے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، باہر ہلکی بارش کی خوشبو ہے، اچانک کان کے پاس ہلکی سی آواز میں بز سنائی دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا مچھر کاٹتا ہے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کاٹ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جو پلازموڈیم نامی مچھر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جراثیم مچھر کے کاٹنے سے خون میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ایسے ہے جیسے کوئی ناپاک مہمان آپ کے گھر میں آ کر آپ کی جگر میں بیٹھ جائے اور پھر ایک ایک کمرہ یعنی خون کے خلیے تباہ کر دے۔ یہ بیماری دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں پائی جاتی ہے۔ کروڑوں لوگ ہر سال اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کا علاج موجود ہے، لیکن بروقت تشخیص نہ ہونے پر یہ جان لیوا بھی بن سکتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری دلدل اور خراب ہوا سے پھیلتی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا میل ایریا یعنی بری ہوا۔ 1880 میں ڈاکٹر چارلس نے پہلی بار ان جراثیم کو خون کے خلیے میں دیکھا۔ 1902 میں روس سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رونالڈ نے یہ راز کھولا کہ ملیریا مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ سائنسی دریافت اتنی بڑی تھی کہ انہیں نوبل پرائز دیا گیا۔ یہ دریافت انسان کی تاریخ میں ایک انقلاب تھی، کیونکہ پہلی بار بیماری کی اصل سبب کو سمجھا گیا۔ اسی وجہ سے ملیریا پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر مہمات شروع کی گئیں۔ ملیریا کی 5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے پلازموڈیم فیلسیپیرم کی۔ یہ سب سے خطرناک اور دماغ پر اثر ڈال سکتا ہے، یعنی اس بیماری میں مریض بے ہوش ہو سکتا ہے۔ پلازموڈیم وائویکس عام طور پر بار بار ہوتا ہے جب تک اس کی پراپر ایریڈیکیشن نہ کی جائے۔ باقی 3 پلازموڈیم ملیریا، اوویل اور کوونسکی، یہ عام طور پہ کم پائے جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک مثال کی، جیسے کسی علاقے میں بڑے بڑے ڈاکو بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے موٹے چور بھی، لیکن پلازموڈیم فیلسیپیرم وہ ڈاکو ہے جو سیدھا جان پر کھیل جاتا ہے، اور ان پلازموڈیم میں سب سے زیادہ اموات پلازموڈیم فیلسیپیرم سے ہوتی ہے، جبکہ وائویکس اکثر مریض کو بار بار بخار کی وجہ سے پریشان کرتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر علاج کے بعد بھی اس مریض کو فالو اپ تجویز کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 200 ملین لوگ ملیریا سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 6 لاکھ اموات واقع ہوتی ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقے سندھ، بلوچستان اور کے پی کی ہیں۔ 2022 کے شدید سیلاب کے بعد سندھ اور بلوچستان میں ملیریا کے کیسز میں خطرناک اضافہ دیکھا گیا۔ ملیریا بالکل اس بارش کے بعد اگنے والے کیڑوں کی طرح ہے، جتنا زیادہ پانی کھڑا ہوگا اتنا زیادہ پھیلاؤ ہوگا۔ WHO کے اعداد و شمار کے مطابق 2000 میں 260 ملین سے زیادہ ملیریا کے کیسز سامنے آئے، جن میں زیادہ تر اموات 5 سال سے کم عمر بچوں میں ہوئی۔ ملیریا سے بچاؤ کے لیے مچھردانی استعمال کی جاتی ہے، جیسے رات کو گھر کے دروازے پہ مضبوط تالا لگا دیا جائے، یا مچھر مار سپرے جیسے کچن میں کاکروچ مارنے کا سپرے استعمال کیا جائے۔ پانی کو جمع نہ ہونے دینا، جسے بالٹی یا ٹائر کو ڈھک دینا تاکہ مچھر کی افزائش کی فیکٹری نہ بنے۔ یاد رکھیں، ملیریا سے بچاؤ کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ مچھر کو پنپنے ہی نہ دیا جائے۔ اگر ہماری کمیونٹی مل کر ماحول صاف رکھے تو اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ملیریا کی ایک ویکسین جس کا نام موسیکس وکس ہے، وہ WHO سے منظور شدہ ویکسین ہے، لیکن یہ ابھی تک صرف افریقہ کے چند ممالک میں دستیاب ہے۔ پاکستان میں ابھی تک یہ ویکسین نہیں آئی۔ یہ ویکسین خاص طور پہ بچوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور کئی ممالک میں اس کے استعمال سے اموات میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ مستقبل میں پاکستان میں اس کی دستیابی ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ ملیریا صرف غریب لوگوں کو ہوتا ہے۔ حقیقتاً یہ بیماری امیر و غریب سب کو ہو سکتی ہے، کیونکہ مچھر یہ نہیں دیکھتا کون غریب ہے کون امیر۔ نیم کے پتے ملیریا کا علاج ہیں، حقیقت میں صرف دوائیاں ہی ملیریا کا مؤثر علاج ہیں۔ یہ غلط فہمی عوام کو اصلی علاج سے دور لے جاتی ہیں۔ اس لیے ہماری آگہی مہمات کا مقصد ہے کہ لوگ حقیقت اور افواہوں میں فرق کو سمجھ سکیں۔ کیا ملیریا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، خاص طور پہ پلازموڈیم وائویکس کے انفیکشن میں دوبارہ حملہ ممکن ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے
کیونکہ کچھ پیراسائٹ جگر میں چھپ جاتے ہیں اور مہینوں یا سالوں بعد دوبارہ فعال ہو کر بخار اور علامت پیدا کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتا ہے؟ نہیں، ملیریا براہ راست انسان سے انسان میں نہیں لگتا۔ یہ صرف مچھر کے کاٹنے یا آلودہ خون کے ذریعے پھیلتا ہے، جیسے آلودہ سرنج یا حاملہ ماں سے بچہ۔ کیا ملیریا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، خاص طور پہ فیلسیپیم سٹرین میں شدید خطرہ ہوتا ہے جو دماغ، گردے اور جگر پر اثر ڈال سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹرز علاج کے بعد بھی فالو اپ اور بلڈ ٹیسٹ کرنے کی تاکید کرتے ہیں تاکہ کسی بھی دوبارہ حملے کو بروقت پکڑا اور روکا جا سکے۔ ہمارا پیغام: ملیریا ایک پرانی بیماری ضرور ہے، لیکن یہ آج بھی ہماری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے زندہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم پانی جمع نہ ہونے دیں تو مچھر اپنی افزائش نہیں کر پائیں گے۔ مچھردانی استعمال کریں تاکہ رات کے وقت خون چوسنے والا مچھر آپ کو نہ کاٹ سکے۔ وقت پر علاج کریں تاکہ بیماری شدید ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا مچھر آپ کی جان لے سکتا ہے، لیکن آپ کی چھوٹی سی احتیاط ہزاروں زندگیاں بچا سکتی ہیں۔ آئیے آج ہی ہم عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں، محلوں اور کمیونٹی میں صفائی اور احتیاط کو اولین ترجیح دیں تاکہ آنے والی نسلیں ملیریا سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ صرف ایک فرد کی حفاظت نہیں بلکہ پورے معاشرے کی زندگی کی حفاظت ہے۔ یاد رکھیں، ہر قطرہ پانی اور ہر چھوٹی احتیاط اہم ہے، کیونکہ ملیریا ایک چھوٹے سے مچھر سے شروع ہوتا ہے لیکن ہزاروں جانیں خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوسرے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں، جیسے ڈینگی، چکن گونیا اور ہیپاٹائٹس اے، اور یہ بھی جانیں گے کہ ہم اپنے گھروں اور کمیونٹی میں کیسے ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سیکھیے زندگی بچانے کے آسان اور مؤثر طریقے۔